الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، جملہ تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے بلا شرکت غیر پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار سارے نبیوں کے سالار حبیب کردگار محبوب پروردگار جناب احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان بڑا دلچسپ بھی ہے اور بڑا خوبصورت بھی ہے، ہلکا پھلکا عنوان ہے، اور آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے مسلم ہندو سکھ عیسائی پیارے نبی کے سب شیدائی۔ کیا عنوان ہے؟ دوبارہ سن لیں، مسلم ہندو سکھ عیسائی پیارے نبی کے سب شیدائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ اونچا بنایا ہے، اتنا زیادہ اونچا بنایا ہے کہ جو بندہ بھی آپ کی سیرت اور صورت کو دیکھتا ہے آپ کا دیوانہ بن جاتا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت کا زبردست طریقے سے اظہار کرتا ہے۔ الحمدللہ مسلم شعراء نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست طریقے سے اپنے نعتیہ کلام کے ذریعے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو انصاف پسند ہندو ہیں انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھی ہیں۔ اسی طرح جو انصاف پسند سکھ ہیں، سکھوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھی ہیں باقاعدہ۔ اسی طرح جو انصاف پسند عیسائی ہیں، عیسائیوں نے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کی ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار نعتیں لکھی ہیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جو بھی انصاف پسند انسان دنیا میں بستا ہے، جس کے دل میں اخلاقیات موجود ہیں، وہ جب بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کا مطالعہ کرے گا تو لازماً وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آج انشاءاللہ میں ہلکے پھلکے انداز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ان سب لوگوں کی زبان سے آپ کو سنانے والا ہوں تھوڑے سے اور اس مختصر سے وقت میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت مسلم شعراء نے
بڑے شاندار طریقے سے پیش کیا ہے۔ ہندو شعراء نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں کی تعداد میں نعتیں لکھی ہیں اور تعریفیں کی ہیں۔ اسی طرح جو انصاف پسند سکھ ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھی ہیں اور تعریف کی ہے۔ اور یہی حال عیسائیوں کا ہے۔ عیسائیوں نے جہاں بھی انصاف پسند عیسائی اگر کوئی کتاب لکھنے بیٹھا تو ہمارے پیارے نبی کی تعریف لکھنے پر مجبور ہوا، اور اگر وہ شاعر تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھنے پر مجبور ہوا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم اس نبی آخر الزماں کے امتی ہیں کہ پوری کائنات جن کی تعریف کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتی ہے۔ اس پیارے نبی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹھے بٹھائے مفت میں ہمیں امتی ہونے کا اعزاز عطا فرما دیا۔ تو برادران اسلام، آج اس سلسلے کی کچھ جھلکیاں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ کس طرح اپنوں نے اور بیگانوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھی اور تعریفیں کی ہیں۔ تو میں نے آج کا عنوان آپ کو کیا بتایا تھا؟ مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی پیارے نبی کے سب شہدائی، سب کے سب انصاف پسند جو ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں۔ یہاں کوئی لائٹ ہے تو جلا دیں، اوپر کوئی لائٹ ہے، ذرا آسانی سے عبارت مجھے نظر آ جائے گی، جزاک اللہ۔ تو سنیں، سب سے پہلے مسلم، انشاءاللہ شاعر کا میں تھوڑی سی جھلکی آپ کو دکھاؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہندو شاعر نے کس طرح پیارے نبی کی نعت لکھی ہے اس کی جھلکی دکھاؤں گا، اور اس کے بعد سکھ شاعر نے پیارے نبی کی نعت کس طرح لکھی ہے اس کی تھوڑی سی جھلکی دکھاؤں گا، اور اس کے بعد جو عیسائی شاعر نے ہمارے پیارے نبی کی تعریف کی ہے اور نعت لکھی ہے اس کی جھلکی آپ کو دکھاؤں گا، اور آپ کو اندازہ ہوگا ہم کتنے بڑے نبی کے امتی ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ تو مسلم شاعر تو بہت زیادہ ہے، لیکن آج انشاءاللہ کیونکہ اللہ کا شکر ہے میں بھی نعت کو شاعر ہوں، نعتیہ کلام لکھتا ہوں، اور اس حوالے سے میرا یہ کلام چھپا بھی ہوا ہے صدائے اسلام کے نام سے، تو آج انشاءاللہ میں مسلم کی نمائندگی میں اپنے کلام سے کرنا چاہوں گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت جو میرے قلم سے لکھی گئی ہے اس کے چند ایک اشعار سنیں، اور اس کے بعد باری باری انشاءاللہ دیگر جو غیر مسلم شعراء ہیں ان کا نعتیہ کلام، اس کی جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جس سے اندازہ ہو کہ ہم کتنے بڑے نبی کے امتی ہیں اور ہماری کتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ آج پوری دنیا امن کی پیاسی ہے، آج پوری دنیا سکون تلاش کرنا چاہتی ہے، آج پوری دنیا امن و امان مانگ رہی ہے، لیکن یہ ملے گا صرف اور صرف محمد رسول اللہ کے دروازے سے، اور کسی جگہ سے نہیں ملے گا۔ ساری دنیا میں دھکے کھاتے پھرو گے، ساری دنیا میں آوارہ گردیاں کرتے پھرو گے، لیکن سکون نام کی چیز نہیں ملے گی۔ چاند پر جانے کے دعوے کر رہے ہیں، کبھی امریکہ یہ ڈرامہ کرتا ہے، کبھی روس یہ ڈرامہ کرتا ہے، اور کبھی چائنا یہ ڈرامہ کرتا ہے، اور آج کل انڈیا نے یہ ڈرامہ کیا ہے کہ ہم چاند پر جا پہنچے۔ چاند پر بھی آپ چلے جائیں، آپ سورج پر بھی چلے جائیں، لیکن اگر آپ نے شرک نہ چھوڑا اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار نہ کیا تو قبر میں آپ کو جوتے پڑیں گے۔ یہ ذہن میں آپ رکھ لیں، آپ چاند پر پہنچ جائیں یا کہیں بھی پہنچ جائیں، یہ چاند پہ جانے کا جو دعویٰ ہے یہ بھی بڑا مشکوک ہے، اس کی بھی بڑی لمبی کہانی ہے۔ بہرحال آج کا میرا یہ موضوع نہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے نعتیہ کلام سے آپ کی خدمت میں پیارے نبی کی نعت بیان کرتا ہوں۔ جب مزہ آئے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ اونچی آواز سے کہتے ہیں، کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت جو ہے ایک مسلم شاعر کے نمائندے کی حیثیت سے میں عرض کرتا ہوں۔ تیرے نام گرامی پر میں قرباں یا رسول اللہ، تیرے نام گرامی پر میں قرباں یا رسول اللہ، ہوا تجھ ہی پہ نازل رب کا قرآن یا رسول اللہ۔ محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ آج کافی ساری نیکیاں کما کے جانی ہے، کہتے محبت سے سبحان اللہ۔ محمد تم ہو، احمد تم، ماہی تم ہو، عاقب تم ہی ختم نبوت کا ہو عنواں یا رسول اللہ۔ ہمارے پیارے نبی تاجدار ختم نبوت ہے۔ صداقت و امانت تیری اس درجہ مسلم ہے، صداقت و امانت تیری اس درجہ مسلم ہے کہ آدائے دین بھی کرتے ہیں ثنا بیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تیری امت کا غلبہ عالم کفار پر ہوگا کہ شاہد اس پر اللہ کا ہے فرما یا رسول اللہ۔ نعتیں تیری لکھنے پر کفر کے شعراء مجبور، نعتیں تیری لکھنے پر کفر کے شعراء مجبور کہ اوصاف حمیدہ کی ہے یہ شان یا رسول اللہ۔ ہمارے پیارے نبی کی نعتیں لکھنے پر غیر مسلم شعراء بھی اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں۔ محامید و محاسن میں تیرا ثانی نہیں ہرگز کہ خود واصف رب جنوں انسان یا رسول اللہ، کہ ہر آخر گھڑی کس کی ہر اول سے ہے بہتر، تیری ہی تو یہ شاہ ہے شاہ دوراں یا رسول اللہ۔ اطاعت کرنا تیری خود اطاعت خدا ٹھہری، یہ ہے رتبہ تیرا ہی تو میری جان یا رسول اللہ۔ صحائف سماوی میں تیرے اوصاف کا چرچا، یعنی پہلی کتابوں میں تورات میں، انجیل میں، زبور میں ہمارے پیارے نبی کی شان کا تذکرہ موجود ہے۔ اس پر میری ایک مستقل کتاب موجود ہے، محمد الرسول اللہ کا ذکر خیر، موجودہ تورات و انجیل کے صفحات پر۔ کسی دوست کو اگر چاہیے تو تحفہ اس کو مل جائے گا، مطالعہ کر سکتا ہے۔ تورات سے انجیل سے میں نے وہ سارے حوالے جمع کیے جس میں ہمارے پیارے نبی کی تورات اور انجیل میں تعریفیں بیان کی گئی ہیں۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ صحائف سوامی میں تیرے اوصاف کا چرچا، بشارات رسول میں ہے تیرا ذکر و بیاں یا رسول اللہ۔ توحید و رسالت کی ہے یکجائی جہاں دیکھو، نماز و کلمہ ہو یا ذکر و اذاں یا رسول اللہ۔ آخری شعر ہے، کٹ مرنا عزت پر تیری ہے عزت سرور کی، کٹ مرنا عزت پر تیری ہے عزت سرور کی، آقائے دونوں جہاں قبلائے دین و ایمان یا رسول اللہ۔ تیرے نام گرامی پر میں قرباں یا رسول اللہ، ہوا تجھ ہی پہ نازل رب کا قرآن یا رسول اللہ۔ تو مسلم شاعر کی نمائندگی میں نے اپنے نعتیہ کلام سے کر دی ہے، تو آپ کو اب انشاءاللہ دیگر جو غیر مسلم شعراء ہیں ان کا نعتیہ کلام آپ کو سناتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ پوری کتاب اسی موضوع پر ہے۔ اس میں سے اگلا نعتیہ کلام سنیں ایک ہندو شاعر کی زبان سے۔ ایک ہندو شاعر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے تعریف کر رہا ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یہ نہ بتایا جائے کہ یہ ہندو کی لکھی ہوئی نعت ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اتنے زبردست طریقے سے اس نے پیارے نبی کی نعت لکھی ہے، اور نعت لکھنے کی برکت سے کئی غیر مسلم شاعروں کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ کا شکر ہے جو انصاف پسند ہے آخرکار اسلام کا گرویدہ بن جاتا ہے۔ یہ ہندو شاعر ہے، اس کا نام ہے پروفیسر صاحب ہوشیار پوری۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھتے ہوئے کہتا ہے زمانے بھر میں شہرا اب میرے اشعار کا، ہے زمانے بھر میں شہرا اب میرے اشعار کا، ذکر ہے ان میں جناب احمد مختار کا۔ یعنی سارے جہان میں میرے شعروں کا ڈنکا بج گیا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے شعروں میں محمد الرسول اللہ کی تعریف کی ہے۔ دوبارہ سنے شعر، ہے زمانے بھر میں شہرا اب میرے اشعار کا، ذکر ہے ان میں جناب احمد مختار کا۔ ایک زمانہ تک رہا ہے مجھ کو بھی تعظیم سے، ہندو شاعر ہے، کیا کہتا ہے، ایک زمانہ تک رہا ہے مجھ کو بھی تعظیم سے، ہے میری آنکھوں میں جلوہ سید ابرار کا۔ واپس سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ غیر مسلم کی زبان سے، ہندو کی زبان سے اپنے پیارے نبی کی نعت سننا اور تعریف سننا اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ تو لگ رہا ہے تو کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اگلا شعر ہے، کہتا ہے، دھوم ہے سارے جہاں میں آپ کی گفتار کی، دھوم ہے سارے جہاں میں آپ کی گفتار کی، ایک زمانہ معتقد ہے آپ کے کردار کا۔ رسول پاک کا کردار اتنا اونچا ہے کہ سارا زمانہ آپ کے کردار کو مانتا ہے۔ آگے کہتا ہے، دولت دنیا کی اس زردار کو خواہش نہیں، دولت دنیا کی اس زردار کو خواہش نہیں، مل گیا جس کو خزانہ آپ کے دیدار کا۔ واپس سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یعنی اسے دنیا کی دولت کی ضرورت باقی نہیں رہتی جس کو پیارے نبی کے دیدار کی دولت نصیب ہو جائے۔
آگے کہتا ہے سارا عالم ہے منور آپ کے انوار سے، سارا عالم ہے منور آپ کے انوار سے، سارا علم آئینہ ہے آپ کے انوار کا۔ اسی طرح آخری دو شعر سنیں، ہے فرشتوں کو تمنا اس کی دربانی کریں، ہے فرشتوں کو تمنا اس کی دربانی کریں، کس قدر اونچا ہے رتبہ آپ کے دربار کا۔ آپ اندازہ کریں، پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی مسلم شاعر کا لکھا ہوا نعتیہ کلام ہے یا کسی ہندو شاعر کا لکھا ہوا نعتیہ کلام ہے۔ ہندو ہے اور اس کا نام ہے پروفیسر ساحر ہوشیار پرو، وہ ہوشیار پوری، اور یہ ہندوستان کا شاعر ہے، کیا میں پاکستان سے پہلے کا شاعر ہے۔ آخری شعر میں کہتا ہے، اپنا تخلص بھی ذکر کر رہا ہے، معجزے سے کم نہیں یہ بھی کہ ساحر ہے غلام، معجزے سے کم نہیں یہ بھی کہ ساحر ہے غلام، اپنے آقا اپنے مولا احمد مختار کا۔ چھاتی کا زور لگا کے کہتے ہیں سبحان اللہ، اور محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ برادران اسلام، یہ تھا اس ہندو شاعر کا نعتیہ کلام جو میں نے آپ کو منتخب طریقے سے سنا دیا ہے۔ اب آپ کو سناتے ہیں ایک اور جو ہے شاعر ہیں، جن کا جو سکھ شاعر ہیں، جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھی ہے اور بڑے شاندار طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا ہے، اور یہ شاعر ہے سکھ مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے شاعر کا نام ہے بلوان سنگھ راجہ۔ کیا نام ہے؟ بلوان سنگھ راجہ۔ سکھ شاعر ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی کی شان اقدس کو بیان کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے۔ بڑے شاندار طریقے سے اس نے شعر اس طرح لکھا ہے، میں حیران ہوں۔ اس کا شعر سنیں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کسی مسلمان شاعر کا لکھا ہوا نعتیہ کلام ہے یا کسی سکھ کا لکھا ہوا نعتیہ کلام ہے، اور اتنا زبردست طریقے سے اس نے نبی پاک کی عظمت کو سمجھایا ہے اور مسئلہ ختم نبوت کو سمجھایا ہے۔ میں حیران ہوں کہ مرزائیوں اور قادیانیوں کو ختم نبوت کا مسئلہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک سکھ بھی جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا ہے اسے عقیدہ ختم نبوت سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ مرزائیوں کو مسئلہ ختم نبوت کیوں سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا دجال اور اس کے جتنے بھی خلیفہ ہیں وہ مرزائیوں کی دولت پر عیاشیاں کر رہے ہیں، اور ان کو بڑی بڑی عیاشیوں کے لیے سامان ملے ہوئے ہیں، مرزائیوں سے چندہ اکٹھا کرتے ہیں اور آوارہ گردی پھر برطانیہ میں، اسرائیل میں، دیگر ممالک میں بڑی بڑی کوٹھیوں اور بنگلوں میں ان کے جو خلفاء ہیں وہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ مرزا دجال جھوٹا تھا، نبی نہیں تھا، لیکن اب وہ مرزائیوں کو بتاتے اس لیے نہیں، ظاہر ہے کہ ان کا کاروبار زندگی ختم ہو جائے گا۔ مرزائیوں کو خود سوچنا چاہیے، اپنی دولت بھی برباد کر رہے ہیں اور اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ جب ایک سکھ کو عقیدہ ختم نبوت سمجھ میں آ گیا ہے، آپ کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا؟ آئے سنیں اس سکھ کی زبان سے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آیا تو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ سکھ شاعر، اس کا نام ہے بلوان سنگھ راجہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو اور عقیدہ ختم نبوت کو بیان کر رہا ہے۔ کہتا ہے، کیا چیز تھی نور مصطفیٰ سے پہلے، کیا چیز تھی نور مصطفیٰ سے پہلے، بے شبہ یہ تھے انبیاء سے پہلے۔ کہتے ہیں کیا چیز تھی نور مصطفیٰ سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پہلے کیا چیز تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ سارے نبیوں سے پہلے محمد الرسول اللہ کا نور نبوت جگمگا رہا تھا۔ کیا چیز تھی نور مصطفیٰ سے پہلے، بے شبہ یہ تھے انبیاء سے پہلے۔ اگلا شعر عقیدہ ختم نبوت کو کس طرح بیان کیا ہے، کمال کر دیا ہے۔ بعد ان کے نبوت ہے اس طرح محال، بعد ان کے نبوت ہے اس طرح محال، جس طرح نہ تھا کوئی خدا سے پہلے۔ جس طرح اللہ سے پہلے کسی اور کا ہونا محال ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ کے بعد کسی کا نبی ہونا محال ہے۔ اندازہ کریں کتنا پیارا تصور اس نے پیش کیا ہے۔ جس طرح اللہ سے پہلے کوئی ہو نہیں سکتا، اس طرح محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہو نہیں سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سکھ شاعر کہہ رہا ہے۔
تو سکھ کو جب یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ مرزا دجال کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہ آیا ہو، اور مرزائی خلفاء کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہ آیا ہو، اور مرزائیوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہ آیا ہو؟ آ گیا ہے، لیکن دکانداری چونکہ چل رہی ہے، چورن بک رہا ہے، کچھ لوگ جو ہے جھوٹی نبوت کو انہوں نے مان لیا ہے، اس وجہ سے وہ اپنا چورن بیچ رہے ہیں اور لوگوں کو حقیقت حال نہیں بتا رہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ کلمہ پڑھ کر دوبارہ مسلمان ہو جائیں۔ آخر میں نمونہ پیش کروں گا ایک عیسائی شاعر کے نعتیہ کلام کا۔ اس عیسائی شاعر نے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھی ہے، اور اس عیسائی شاعر کا نام ہے جان رابرٹس جان لکھنوی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھتے ہوئے چند ایک اشعار سناؤں گا، نعتیں کافی لمبی ہیں، میں چند ایک اشعار جھلکی کے طور پہ، تاکہ عیسائی شاعر کی شاعری کا نمونہ بھی آپ کے سامنے آئے۔ کہتا ہے عرش پہ کوسین کی جائے محمد، رشک ید بیضا ہے کف پائے محمد، کوثر ہو وہ دریا جو لگے پائے محمد، جنت ہو وہی باغ جو ہے جائے محمد، وہ شمس تھے رخسار تو واللیل تھی زلفیں، ایک نور کا سورہ تھا سرا پائے محمد، اندھیرا ہوا کفر کا سب دور جہاں سے، روشن ہوا عالم جو یہاں آئے محمد۔ اس سے آگے بڑھ کے حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے کہ کیا رہا ہے، کہتا ہے عیسیٰ سے ہے بڑھ کر لبے گویائے محمد، عیسیٰ سے ہے بڑھ کر لبے گویائے محمد، یوسف سے ہے بڑھ کر رخ زیبائے محمد۔ عیسائی ہو کر ہمارے پیارے نبی کی شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر بیان کر رہا ہے، اور کہتا ہے دوبارہ سنیں، عیسیٰ سے ہے بڑھ کر لبے گویائے محمد، یوسف سے ہے بڑھ کر رخ زیبائے محمد۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی محمد الرسول اللہ کی تعلیم زیادہ اعلیٰ اور زیادہ افضل ہے، اور محمد الرسول اللہ کا حسن و جمال حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے۔ آخری شعر اس کا کہتا ہے اس یاں سے بری ہو کے قیامت میں اٹھے گا، اس یاں سے بری ہو کے قیامت میں اٹھے گا، بے شک ہے بہشتی جو ہے شہدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، یہ میں نے تھوڑا سا نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، ورنہ اس پر پوری کتابیں موجود ہیں۔ ہم کتنے عظیم نبی کے امتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اعزاز ہمیں عطا کیا ہے، جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر ترستے رہے، تمنا کرتے رہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر تمنا کرتے رہے۔ اللہ نے اس نبی کی امت میں بیٹھے بٹھائے مفت میں ہم غریبوں کو پیدا فرما دیا۔ اپنی قسمت پہ ناز کریں، قرآن و سنت پر عمل کریں، اپنے پیارے نبی سے وفاداری کریں، اور اسلام کی دعوت کے پرچارک بن جائیں، اور پوری دنیا میں اسلام کی دعوت کو لے کر اٹھیں اور چھا جائیں۔ آپس کے سیاسی اور مذہبی جھگڑوں سے باہر نکلیں اور یہ نعرہ لگائیں اسلام زندہ باد، امت مسلمہ زندہ باد، اور سیاسی اور مذہبی فرقہ واریت مردہ باد۔ جہاں سیاسی فرقہ واریت ہے اس پر بھی لعنت بھیجیں، اور مذہبی فرقہ واریت ہے اس پر بھی لعنت بھیجیں۔ امت مسلمہ کی عظیم فرد بنے اور رسول پاک کے سچے غلام بن کر ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن اور دوسرے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کا فرمان لے کر اٹھیں اور پوری دنیا کی قیادت کے لیے تیار ہو جائیں۔ انشاءاللہ یہ صدی اسلام کے غلبے کی صدی ہے، اور یہ صدی محمد الرسول اللہ کے دین کے پرچم کے پوری دنیا پر لہرانے کی صدی ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کفریہ ممالک پر بھی اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے، اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اسلام کی دعوت کو عام کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ۔ اپنی سوچ کو خدا کے لیے بڑا کریں، کنویں کے مینڈک نہ بنیں، اوپر نکلیں، سمندر اور دریا کی طرف دیکھیں، آگے بڑھیں۔ اگر آپ طے خانے میں بیٹھ کے ادھر دیکھتے رہیں گے آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، مینار پاکستان پہ چڑھ کے دیکھیں گے پورا لاہور نظر آئے گا۔ اسی طرح سوچ تھوڑی سی بڑی کریں تاکہ اسلام آپ کو نظر آئے، اسلام ہے کیا چیز۔ ہم نے ان چھوٹی موٹی باتوں میں کے اندر اسلام کو الجھا دیا ہے۔ اسلام بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ برادران اسلام،
اگر اسی طرح دیگر غیر مسلم شعراء کا نعتیہ کلام آپ سننا چاہتے ہیں تو الحمدللہ میرا یوٹیوب پر چینل موجود ہے، مفتی سرور اسلامی کے نام سے آپ اسے سرچ کر سکتے ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو ہندوؤں کا، سکھوں کا، عیسائیوں کا نعتیہ کلام وہاں تفصیل کے ساتھ مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔